دور میں ہمارا یعنی شیعوں کا یعنی محبین اہل بیت اطہار کا یعنی منتظرین آقا امام زمان علیہ السلام کا منتظرین ظہور کا سب سے اہم ترین وظیفہ کیا ہے؟ سب سے اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے مہم اور اہم ترین واجب ترین ذمہ داری حجت خدا کی معرفت ہے، آقا امام زمان کی شناخت ہے اور کسب معرفت آقا امام زمان کے حوالے سے بالخصوص اور باقی ائمہ اطہار کے حوالے سے بالعموم واجب ترین وظیفہ ہے ہم سب کا۔ ہمارے تمام اعمال اسی سے مربوط ہیں، ہماری نجات اسی مسئلے سے متعلق ہے اور اسی سے مربوط ہے۔ یہ معرفت شرط ہے، شرط قبولیت عمل، شرط نجات ہے، شرط سعادت و کامیابی۔ لہذا اس مسئلے پہ جدیت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے، پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ کہ صرف آپ سننا کافی نہیں ہے، آپ کو جاننا ہے، سوچنا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس سے میری دنیا اور آخرت اسی سے مربوط ہے، میری کامیابی کو، میری بدبختی، شقاوت و سعادت سب اسی سے مربوط ہے، تو مجھے اس مسئلے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ پھر آپ نے سوچنا ہے، فیصلہ کرنے کی کیسے آقا امام زمان کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، باقی ائمہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ تو میں اس ضرورت پہ گفتگو کروں گا کہ کس حد تک ضروری ہے، اب آپ نے کیسے کرنا ہے، فی الحال آپ کی مرضی ہے۔ آسان ترین چیزیں ہیں کہ آپ نے اس موضوع سے مربوط کتابیں پڑھنی ہیں، یا پھر آپ نے جانا ہے کسی کے سامنے زانو یا تلمس دے کرنا ہے، بیٹھنا ہے، مجھے بتا دیں آپ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے۔ حضرت آقا امام صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما زالت الارض الا وللہ فیہا الحجہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین پہ کوئی حجت خدا نہ ہو، ہمیشہ زمین میں ایک نہ ایک حجت خدا موجود ہوتا ہے۔ ما زالت الارض، ہمیشہ زمین میں حجت خدا باقی ہے، نمائندہ الہی خلیفہ خدا باقی ہے، زمین ہے بس حجت خدا بھی ہے، لازم و ملزوم ہے، زمین کبھی بھی خدا کی حجت سے خالی نہیں رہی۔ تو یہ حجت اس حد تک ضروری ہے کہ یعرف الحلال والحرام، وہ حجت خدا، وہ نمائندہ الہی زمین پہ ہے اور کام یہ ہے کہ خدا کے حلال و حرام کو بیان کرے، ہمیشہ موجود ہے۔ وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو راہ خدا کی طرف دعوت دے گا۔ ایسی ہستی اور ایسا خلیفہ، ایسی حجت، ایسا نمائندہ روئی زمین پہ ہمیشہ باقی ہے۔ اس حد تک ضروری ہے حجت خدا، بس اس کی شناخت بھی اسی حد تک ضروری ہے ہمارے اوپر۔ جب خداوند زمین کو خالی نہیں رکھتا اپنی حجت سے، کس لیے؟ تاکہ بندگان خدا اسے پہچانیں اور اس کی طرف جائیں اور اس کی سنیں اور اس کی باتوں پہ عمل کریں، تاکہ نجات، کیونکہ وہ یدعو الناس الی سبیل اللہ، وہ لوگوں کو راہ خدا کی طرف دعوت دیں گے۔ اگر لوگ نہیں جائیں گے ان کی طرف، اگر لوگ نہیں پہچانیں گے انہیں، تو کیسے لوگ جو ہے راہ خدا کی طرف آ سکتے ہیں؟ بس راہ خدا کی طرف آنا ضروری ہے، بس انہیں پہچاننا ضروری ہے، پہچان کر ان کا ہونا ضروری ہے اور ان کے پیچھے چلنا ضروری ہے تاکہ راہ خدا پہ چل سکے۔ اس حد تک حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، واللہ ما ترک اللہ ارضا، قسم بخدا کہ خدا نے زمین کو خالی نہیں چھوڑا، منذ قبض آدم، جب سے آدم قبض روح ہوئے، جب سے حضرت آدم اس دنیا سے رحلت کر گئے، زمین کو خدا نے خالی نہیں چھوڑا، الا وفیہا امام، مگر زمین میں ایک امام ہے۔ حضرت آدم چونکہ خود خلیفہ خدا، نمائندہ الہی ہے،
اور جب یہ نمائندہ الہی اس زمین سے کہے، خداوند تعالی زمین کو خالی نہیں رکھا بلکہ اپنا نمائندہ، اپنا امام، اپنا پیشوا رکھا اس زمین پر، یہتدی به الی اللہ، کہ جس کے ذریعے لوگ خدا کی طرف رہنمائی حاصل کریں، ایسے امام کو رکھا خدا نے زمین پہ۔ وَهُوَ حُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، وہ نمائندہ، وہ امام خدا کی حجت ہے اپنے بندوں پہ۔ ہمیشہ زمین میں ایسا امام رہا ہے۔ وَلَا تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ، اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین بغیر حجت خدا کے، بغیر امام کے، بغیر نمائندہ الہی کے اصل باقی رہ نہیں سکتی، ناممکن ہے، محال ہے۔ اصل خدا کی سنت میں یہ چیز نہیں ہے کہ زمین ہو اور زمین پہ خدا کا نمائندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا لَا تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ، بغیر امام کے زمین باقی نہیں رہتی۔ حجت للہ علی عبادہ، وہ امام جو لوگوں پہ خدا کی طرف سے حجت ہو۔ حجت یعنی چیز، حجت یعنی ایسی ہستی ہے جو خدا کی طرف سے معین ہے، ان کی باتیں سننا واجب ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنا واجب ہے، ان کی معرفت واجب ہے۔ حجت یعنی یہ ایسا امام ہمیشہ روئے زمین پہ موجود ہے۔ تو حجت الہی کا دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی بنا پر چونکہ حجت خدا موجود ہے روئے زمین پہ، اور اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف رہنمائی کرے، تب لوگوں پہ بھی ایک چیز واجب ہو جاتی ہے کہ اس حجت خدا کو پہچانے۔ اگر خداوند متعال کی مشیت میں، اگر خدا کے قانون میں، اگر خدا کی سنت میں یہ بات نہ ہوتی کہ اپنے حجت اور اپنے نمائندے کو لوگ پہچانیں، تو خدا کو نمائندہ بھیجنا ہی آپ اگر سے بے خدا ہے۔ اس لیے بھیجا جب لوگوں کے واجب ہی نہیں انہیں پہچانے۔ بھیجا کس لیے ہے؟ بھیجا اسی لیے ہے، لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ جب لوگوں کے لیے بھیجا ہے تو لوگوں کے واجب ہے کہ ان کی سنیں، ان پہ عمل کریں، ان کی باتیں سنیں، اور انہیں جب تک آپ پہچانیں گے نہیں اس وقت کیسے آپ ان کی باتیں سن سکتے اور عمل کر سکتے ہیں؟ یا تو معرفت انسان کے اوپر اس کی خاص ذمہ داری ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، لازمی ہے کہ اپنے امام کو پہچانے۔